آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد عباس۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ہم آواز گروپ کے چیئرمین، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہم آواز گروپ پہلی بار الیکشن کے اندر وارد ہوا ہے اور ان کا لائے عمل کیا ہے اور کیوں ان کو آنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ہم آواز گروپ کیوں ہے، 12 سال سے یہاں پہ ایک یونین جو ہے وہ کام کر رہی تھی، لیکن وہ یونین تھی ڈیلرز کی، ڈیلرز ایسوسیشن کے لیے، لیکن انہیں ڈیلر ایسوسیشن کے لیے آج تک کوئی کام نہیں کیا۔ اپنے جو ان کے پرسنل مقاصد تھے اسی پہ وہ لگے رہتے تھے، اپنے ہی کام کرواتے تھے، لیکن ڈیلر کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن الحمدللہ پھر ہم نکلے، ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے دوست نکلے، اور آج ایک ہم آواز گروپ جو ہے وہ اتنا مضبوط گروپ بن گیا ہے کہ 17 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا 12 سال کا جو اقتدار ہے اس کی اینڈ ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیلرز کے ساتھ وہ کھڑا ہونا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ہمیشہ بلڈرز کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، سوسائٹی جو ہے اس میں اور ڈیلرز کے درمیان اختلافات پیدا کیے اس یونین میں، لیکن الحمدللہ ہم آواز کے آنے کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوئے سوسائٹی اور ڈیلرز کے درمیان۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ 17 کے بعد 18 کو ڈیلرز جو ہے وہ کاروبار بھی کریں گے اور ڈیلرز کی عزت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈیلر ہیں وہ اکٹھے ہو کے اب ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ ڈیلرز کی طاقت کیا ہے۔ 12 سال والے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تجربہ ہے، جبکہ آپ کے پاس ساری ینگ لیڈرشپ ہے جن کا تجربہ بہت کم ہے، تو کیا توقع کرتے ہیں کہ ووٹرز کیوں آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس تجربہ ہے، الحمدللہ میں ریئل اسٹیٹ میں 2013 میں آیا، میں ایز اے ڈیولپر بھی ہوں۔ میں نے 3 سے 4 پروجیکٹ کیے ہیں، ایک ماڈل سٹی کے نام سے پروجیکٹ کیا، اس کے 3-4 آگے فیس آئے، بلاسم ایونیو کے نام سے پروجیکٹ کیا، ماڈل کمرشل مارکیٹ کے نام سے کیا، اپنا لائل پور کمرشل ہب کے نام سے کیا۔ کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ چیئرمین جو ہے اس نے وہ خود کیا ہے، ریئل اسٹیٹ کے بارے میں اس کا کیا تجربہ ہے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 2013 میں ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا، اور آج میرے اپنے ذاتی جو آفس ہیں وہ 13 سے 14 آفس ہیں ریئل اسٹیٹ کے، پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ اسلام آباد میں الحمدللہ ہم ان سے زیادہ تجربے کار بھی ہیں اور سیاست میں بھی تجربہ رکھتے ہیں، اور ہم سب سے جو ہمارے میں الحمدللہ کوالٹی ہے وہ ینگز ہے، کیونکہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ آج کے دور کی سوچ ہے۔ یہ آج بھی پرانی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج بھی وہ اقتدار کے اوپر اس طرح قابض ہو کے بیٹھے ہیں نا جیسے ایک وہ بادشاہت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہمیں اسٹرگل کرتے ہوئے، 1 سال میں ہم نے بہت ساری مشکلات دیکھی ہیں، اس میں ہمارے دوستوں پہ FIR بھی کروائی گئی، اس میں ہمارے دوستوں کو تھریٹ بھی کیا گیا، ہمارے دوستوں کو دھمکیاں بھی دی گئی، ابھی الیکشن کے دوران ہمارے دوستوں کی فلیکسیں بھی اٹھوائیں گی، بہت سارے اس طرح کے انہوں نے ہتھ کنڈے یوز کیے، لیکن وہ سارے ناکام ہوئے۔ آج ان کے ساتھ ان کی صفوں میں جو ان کے یار دوست کھڑے ہیں نا وہ بھی 80% الحمدللہ ہم آواز کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایسے بھی تھے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آج لوٹے بن کے ادھر چلے گئے۔ بہت سارے، میں لوٹا الفاظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں آپ کی لوٹا کریسی بہت زیادہ چل رہی ہے، تو بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ادھر لوٹے ادھر چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے، ان کی ضمانتیں ہم نے دی تھی، ان کے باقاعدہ طور پہ سوسائٹی کے پاس ہم گئے تھے کہ ان کی گارنٹیز میں نے خود دی تھی، لیکن جب مفاد اور مطلب کی بات آئی تو ڈیلرز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے ادھر جا کے کھڑے ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلرز یہ بہت سمجھدار ڈیلر، یہ کاروباری طبقے ہیں، یہ جو ڈیلرز ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ یہ جو اپنے آپ میں نا، میں بار بار وہ مثال دیتا ہوں، آپ کو پتا ہوگا، آپ سینئر ہیں، کہ دلیپ کمار نے مغل اعظم مووی بنائی تھی، تو اس کے بعد 3 سال اس نے اپنا علاج کروایا کیونکہ وہ سچ مچ میں مغل اعظم بنا ہوا تھا۔ وہی حال ان کا ہے،
سچ مچ کے یہ بادشاہ بنے ہوئے. ریئل اسٹیٹ کے ڈیلرز ایجنٹس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, اس یونین کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. کم سے کم اس یونین کی تو آپ سائڈ لیں. اس یونین کی آپ سائڈ نہیں لیں گے, ڈیلرز کی سائڈ نہیں لیں گے. آج ان کا پریزیڈنٹ صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں گلبرگ کو ہم نے یہ کر دیا, وہ سوسائٹی نے کیا ہے, وہ آئی بی نے کیا ہے, وہ انہوں نے پروجیکٹ کے لیے بہت محنت کی ہے. آپ مجھے ایک سوال کا آپ جواب دیں, آپ مجھے بتائیں کہ یونین ڈیلرز کی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی یونین تھی نا, سوسائٹی کی تو نہیں تھی, بلڈرز کی تو نہیں تھی. ڈیلرز کے لیے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں. کبھی ڈیلرز کے لیے ڈیولپمنٹ پہ سوسائٹی کی نے ڈیولپمنٹ نہیں کروائی, اس پہ آواز اٹھائی. کبھی ڈیلرز کے معاملات میں یہاں ارسلان امین والا مسئلہ ہوا تھا, وہ مسئلہ ہونے سے پہلے اس کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کروایا؟ یہ نااہل ہیں, یہ نا تجربہ کار لوگ ہیں. صرف ان کو یہ تجربہ ہے, ان کا ایک ہی تجربہ ہے, اندر سے ڈیل اٹھائی, باہر آئے, لوگوں کو اکٹھا کیا, ان کے پیسے اٹھائے, وہی اندر دے دیے اور اپنے پیسے جیب میں ڈالے اور اس کا فائدہ. جب اتنا اس ٹیکنک سے آپ بزنس کر رہے ہو, باقیوں کو آپ نے فدو بنایا ہو, اور خود 5-7 جو بندے ہیں, 10 بندے 20 بندے مل کے سارے 500 آفیسز کا 500 آفس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آفس میں آپ 4 بندے بھی لگائیں, 2000 بندہ, 2000 بندے کا آپ 20 بندے حق کھا رہے ہیں, تو کم سے کم کتنے دن آپ کو کھانے دے گا؟ ایک نہ ایک دن تو کوئی نہ کوئی نکلے گا. تو ہم نکلے ہیں الحمدللہ. اب ان کو 17 تاریخ ہے, میں آپ کے ذریعے پروگرام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, بہت امپورٹنٹ پیغام ہے میرا. وہ گلبرگ کے ڈیلرز کے لیے پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ لوگوں نے اب نکلنا ہے, گرمی ہو جو مرضی ہو. 17 کو ہمیں آپ جس کے جلسے میں مرضی جائیں, لیکن 17 کو ووٹ کاسٹ کرتے وقت اپنے ضمیر کی آواز جو ہے وہ ضرور سنیں. کیونکہ اگر ان ڈیلرز کے ساتھ, اوریجنل ہم آواز کے ساتھ, ڈیلرز کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو دوبارہ یہ آپ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, کوئی بھی نہیں اس طرح اکٹھے ہوں گے. یہ میرے اکیلے کا اقتدار نہیں ہے, یہ میرے صدر کا نہیں ہے, میرے سرپرست اعلیٰ کا نہیں ہے, میرے جنرل سیکرٹری کا نہیں ہے, میرے نائب صدر کا نہیں ہے. یہ سارا ہم آواز جو ہے وہ ڈیلرز کی آواز ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے لے کے بڑا ڈیلر جو ان کے کنڈوں سے, جو ان سے پریشان ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جب ان کی باتیں ہم سنتے ہیں تو خدا کی قسم یہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار 12 سال یہ مسلط رہے ہیں. یا ان کے لیے بندے کو 1-2 سال موقع مل جائے, بندہ اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے. آپ کو 12 سال موقع ملا ہے, جس کا دل کرتا ہے گلبرگ میں آتا ہے, فراڈ کر کے چلا جاتا ہے. وہ ڈیلرز بیچاروں کے انویسٹر جو ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں, ڈیلرز بیچاروں کے اینڈ یوزر ذلیل ہوتے ہیں. ڈیلر بیچاروں کی اپنی انویسٹمنٹ کوئی آ جاتا ہے اور بندہ اوپر سے آتا ہے فراڈ کر کے گلبرگ سے نکل جاتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یونین کیا کر رہی ہے؟ یونین میں نے آپ کو بتایا جس طرح صرف اپنے مفاد ہے کوئی کر رہے ہیں. میری پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں آپ ایم پی اے لیول کے بندے ہیں, آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے چیئرمین کا ہوگا؟ میں چیئرمین, یہ کہتا ہے سوٹ کرتا ہے آپ کو چیئرمین کا ہوتا. میں نے بہت اچھا جواب دیا, میں نے کہا خدمت کے لیے لیول کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جس حال میں جس جگہ پہ بھی اپنے دوستوں کی, اپنے بھائیوں کی خدمت کر سکتے ہیں وہ الحمدللہ. میں ایک سیاسی خاندان سے ہوں, کاروباری ہم لوگ ہیں, زمیندار ہم لوگ ہیں. ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے مجھے گلبرگ میں, 1 سال ہو گیا ان کے معاملات سارے جو ہے وہ دیکھتے ہوئے. سوسائٹی کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہم آواز کے سوسائٹی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. کوئی بندہ یہ بات مجھ پہ یہ یا میرے گروپ پہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 1 سال میں ہم نے کوئی ڈیل اٹھائی ہو, ہم نے کوئی سوسائٹی سے اپنے پرسنل مفادات لیے ہوں, ہمارے کسی بھی دوست کو ہم نے مس یوز کیا ہو. کیونکہ یہ ایک جمہوریت ہے ہم آواز گروپ میں, اور ان میں ایک بادشاہت ہے. جمہوریت اور بادشاہت میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی
17 کو ہم ان کی بادشاہت ختم کریں گے اور یہ جمہوری لوگ آگے آئیں گے اور دوبارہ گلبرگ میں ایک چھوٹے ڈیلر، ایک عام ڈیلر اور ایک جو بھی گلبرگ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہے ان کا سر انشاءاللہ تعالی 17 کی شام کو فخر سے بلند ہوگا۔ یعنی آپ ہوپفل ہیں کہ آپ کا گروپ جیت جائے گا؟ سر میں ایک منتھ سے جو ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، ان کے دوستوں کے پاس لے گئے، ہر آفس میں خود گیا ہوں، تو میں اس ڈور ٹو ڈور کمپین کے حساب سے آپ سروے کو بھی کرتے ہیں تو اس حساب سے الحمدللہ میرے خیال میں ہمارے ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ 70 سے 80% لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا مامے کا بیٹا، چاچے کا بیٹا، رشتہ دار جس میں ان سے یعنی رشتہ دار جو ان کے ساتھ پرسنل کاروبار کرتے ہیں، اس طرح کے کوئی چند لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ہاں، آپ کے پاکستان میں ڈر بھی بہت، ایک ہم نے ڈر بہت بڑی بیماری ہے ڈر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں خاص طور پہ ہمارے گلبرگ میں جو ڈرتے ہیں، کیونکہ 12 سال کا اقتدار ہے، ڈر لگتا ہے عام آدمی کو کہ یار ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن وہ ووٹ ڈالتے وقت اسے کسی کا ڈر نہیں لگے گا، وہ وہاں پہ غصہ نکالے گا۔ تو باقی آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، 18 کو ان کو بھی جھپکیاں ڈالیں، بس نظریے کی مخالفت ہے وہ ہونی چاہیے، اختلاف رائے ہونی چاہیے، وہ اچھی بات ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ 17 کو خود بھی نکلیں اور سارے دوستوں کو بھی نکالیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آواز کو جتوائیں اور اپنے ڈیلرز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔